أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو المعین۔ آپ کی خدمت میں مغربی تہذیب و تمدن سے متعلق ایک واقعہ، ایک عبرت آموز واقعہ نقل کرنا چاہوں گا، اور زندگی میں سچے واقعات جو انسان اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، روزمرہ زندگی میں دیکھتا ہے، ان واقعات کو دوسروں کے سامنے نقل کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ انسان ان واقعات سے عبرت حاصل کرے، ان سے سبق سیکھے، اور اپنی زندگی میں جو اس نے غلط روش اختیار کی ہے اس کی اصلاح کرے اور صحیح راستے کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرے۔ یہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اسے مرحوم شہید مطہری نے اپنی کتاب انسان کامل میں صفحہ نمبر 294 پر ذکر کیا ہے۔ مرحوم مطہری لکھتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مبلغ کو جرمنی بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ ان کا نام بھی ذکر ہے اس واقعے میں یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ مبلغ جاتے ہیں جرمنی میں، وہاں جا کر مسلمان کمیونٹی کے درمیان تعلیمات اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے درمیان یہ گفتگو کرتے ہیں ان میں ایک پروفیسر سے بھی ان کی آشنائی ہوتی ہے، ان کی جان پہچان ہوتی ہے، جو ظاہراً ایک عالم، فاضل، متبحر اور دانا شخص تھا۔ اس شخص سے بھی ملاقات ہوتی ہے، رفت و آمد ہوتی ہے، اس کے قریب جاتے ہیں، اس سے گفتگو رہتی ہے۔ ظاہر مسلمان ہے اور تازہ اسلام کی طرف مائل ہوا ہے کسی دوسرے مذہب سے۔ اس مسلمان پروفیسر کو کینسر ہو جاتا ہے، اور جب اسے کینسر ہوتا ہے تو اس مغربی تہذیب و تمدن میں پروان چڑھنے والے اس کے بچے اور اس کی زوجہ اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں اب تو آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور اب آپ کی زندگی کا برقرار رہنا، باقی رہنا نہایت دشوار ہے، اب آپ کی موت ہو جائے گی، لہٰذا ہمارا آپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنا ہمارے کسی فائدے میں نہیں ہے، صرف تکلیف ہے۔ یعنی ہم آپ کی خدمت کریں، ہم آپ کی آہو بھگت کریں، آپ کا خیال رکھیں، آپ کی دوائیوں کا خیال رکھیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ تکالیف جو آپ برداشت کر رہے ہیں نسبتاً وہ تکالیف ہم بھی محسوس کریں، تو ہمارے پاس تو ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، لہٰذا آج سے ہم آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ پورا خاندان اس پروفیسر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پروفیسر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ یہ مبلغ کہتے ہیں کہ ہم اس پروفیسر کی جو عیادت ہے وہ کرنے کے لیے ہاسپٹل جب گئے اور چند مرتبہ جب ان کی عیادت کی تو انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ میرے ساتھ اس طرح سے میرے بیوی بچے جو ہیں، جن کی تمام زندگی میں نے خدمت کی ہے، جن کی تمام زندگی میں نے ان کا خیال رکھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت زندگی اور بڑی سے بڑی ضروریات زندگی ان کے لیے میں نے فراہم کی ہے اور سب کچھ ایک کر دیا ہے، آج کینسر کے اس مرض میں مبتلا مجھے دیکھ کر اور میری ذات پر ہونے والے اخراجات اور میری جو خدمت ہے ان مراحل سے بچنے کے لیے یہ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اب میں تک و تنہا ہوں، کوئی بھی خاندان کا شخص ایسا نہیں ہے کہ جو میرے پاس آئے اور میری عیادت کرے۔ یہ مبلغ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کی کمیونٹی تھی، ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ یہ مسلمان مریض جو ہے وہ اسی افسردگی میں اس دنیا سے نہ چلا جائے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ مبلغ مرتب ان کے پاس جایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ ایک دن اس مبلغ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ پروفیسر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لہٰذا یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر اس کی تدفین کے مراحل کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب یہ مبلغ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی وہاں پر موجود ہے اور بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بہت سے امور کو انجام دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں الحمدللہ بالآخر ہے زندگی میں اس بچے نے والد کی خدمت نہیں کی، لیکن اب تو آ گیا والد کے آخری مراسم کو انجام دینے کے لیے اور آبرو مندانہ طور پر اپنے باپ کو دفن کرے گا۔ لیکن
دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو کہ یہ بیٹا باپ کی آخری رسومات کی غرض سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس بیٹے نے اپنے باپ کے جسد خاکی کو اس کی زندگی میں ہی ہاسپٹل کے آگے بیچ دیا تھا اور فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ یہاں پر آیا ہے تاکہ باقاعدہ آفیشیل طریقے پر یہ ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل کے حوالے کرے اور اپنی پیمنٹ وصول کرے۔ یہ اس کام کے لیے آیا ہے، اور اس واقعے کو اس مبلغ نے واپس آ کر مرحوم آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں نقل کیا، اور مرحوم شیخ مطہری نے اس واقعے کو اپنی کتاب انسان کامل میں ذکر کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر انسان اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اس قدر مادیات میں غرق ہو جائے تو یہ انجام ہوتا ہے۔ اگر انسان کی تربیت الہی اقدار کے مطابق نہ کی جائے تو انسان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ جو اپنے دینی ماحول سے اٹھ کر مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر جب ان کا سارا گوشت، ساری پوست اور سارا وجود اور سارا خاندان مغربی تہذیب و تمدن میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے، تب ان کو خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا نعمت عظمیٰ کھو دی ہے۔ ہم اسلامی اقدار میں رہتے تھے، اسلامی معاشرے میں رہتے تھے، ہمارے عزیز و اقارب تھے، وہاں ہم ایک دوسرے کے احوال پرسی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے اور دینی رسومات کو آزادانہ طور پر انجام دیتے تھے۔ لیکن ہم نے کہا کہ مزید بہتری کے لیے ہم مغربی تہذیب و تمدن میں مغربی ممالک کا سفر کریں۔ آج ہم یورپ میں موجود ہیں، آج ہم امریکہ میں موجود ہیں، آج ہم فرانس میں موجود ہیں، کینیڈا میں موجود ہیں، ہمارے بچے اس ماحول میں ہیں، لیکن ذرا سی ہم ان کو اخلاقی اقدار کی طرف نصیحت کریں تو فوراً وہ پولیس کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین ہمیں تنگ کر رہے ہیں، فوراً ہمارے لیے مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں، ہم بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ سمجھا بھی نہیں سکتے، اور پھر آخر میں نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے جیسے اس پروفیسر کا نتیجہ ہوا۔ تو عزیزان، مغربی ممالک میں رہنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی اقدار کو چھوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسلامی اقدار میں، اسلامی ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کرے، انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرے۔ ہم نے یہ آپ کی خدمت میں جو سلسلہ آن لائن شروع کیا ہے، آپ مختلف سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، مختلف سوالات کے ہم جواب دیں گے آپ کی خدمت میں، لیکن متاسفانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں رغبت نہیں ہے۔ لوگ اپنا ٹائم مختلف قسم کی فضولیات میں، مختلف قسم کی لغویات میں صرف تو کر دیتے ہیں، لیکن دینی معلومات اور دینی اقدار کی طرف رجوع کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، جب اس ضرورت کو محسوس کریں گے، تب ممکن ہے ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی وقت باقی نہ رہا ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔